بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم دوستو، روہیل وائس کی جانب سے پیش خدمت ہے ایک خوبصورت سبق آموز کہانی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت کہانی کی جانب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنی ملکیت یعنی اپنے ملک کی سیر کو نکلا۔ وہ اپنی رعایا کی خبر لینا چاہتا تھا۔ دورے کے دوران اس کی نظر ایک ملنگ پر پڑی جو راستے میں بیٹھا تھا، اور ایک دری اور ایک پیالے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس پیالے میں چند چھولے پڑے ہوئے تھے، مگر وہ ملنگ مسکرا رہا تھا۔ ملنگ کی مسکراہٹ میں اتنا شدید اطمینان اور سکون ظاہر ہو رہا تھا کہ بادشاہ حیران رہ گیا۔ خیر، وہ آگے بڑھ گیا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کی نظر اسی ملنگ پر پڑی اور وہ اسی طرح خوش باش تھا۔ بادشاہ کی سواری آج بھی آگے بڑھ گئی۔ تیسرے دن جب بادشاہ کا گزر اس مقام سے ہوا اور پھر اس غریب ملنگ کو اتنا مطمئن دیکھا، تو اب بادشاہ اس حد تک تجسس کا شکار ہوا کہ بادشاہ نے اپنی سواری رکوا دی اور نیچے اتر کر اس درویش کے پاس چلا گیا۔ اسے بتایا کہ میں ملک کا بادشاہ ہوں اور 3 دن سے تیری مسکراہٹ اور مفلسی کا یکجا ہونا مجھے ہرگز ہضم نہیں ہو رہا۔ آخر ایسا کیا ہے تمہارے پاس جو تمہیں اتنی خوشی دیتا ہے؟ بادشاہ مزید بولا، میرے پاس پورے ملک میں سب سے زیادہ دولت ہے، مگر میں پرسکون نہیں۔ کیا تمہارے پاس کوئی پوشیدہ دولت ہے؟ درویش نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بادشاہ نے مزید پوچھا، پھر کیا تمہارا خاندان ہے یا گھر والے جو تم سے نہایت محبت کرتے ہیں؟ درویش نے بولا، جی نہیں، میں بالکل تنہا ہوں اور میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میرے پاس ان چھولوں کے سوا کچھ نہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور آخری سوال کیا، تو پھر کیا تمہیں اللہ نے قابل فخر صحت سے نوازا ہے جو تم خوش رہتے ہو؟ درویش نے کہکا لگایا اور بولا، جناب اعلیٰ، میرے آدھے دانت ٹوٹ کر گر چکے ہیں اور ٹھنڈ کی وجہ سے میری ہڈیاں درد کرتی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، پھر کیوں سکون سے بیٹھے ہو؟ ملنگ بولا، اللہ پر یقین رکھو، اس پر توکل رکھو کہ اس نے تمہیں جس حال میں، جس حالت میں اور جس بھی مشکل میں ڈالا ہے وہ اس کا فیصلہ ہے اور وہ تمہاری نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ تمہارے اندر کیا کمی ہے جو تمہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تمہیں اس آگ میں ڈال کر سونا بنائے گا کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ تمہارے اندر کیا کمی ہے۔ صبر، شکر، اللہ کی رضا میں رضامندی، ایسے سوچو اور اپنے حال کو ایسے ہی تسلیم کرو تو تمہیں کسی شے کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ رزق اللہ دیتا ہے اور وہ دے کر رہے گا۔ مجھے روز کے چھولے مل جاتے ہیں اور آج تک میں کبھی بھوکا نہیں سویا۔ صبر اور شکر کرنا سیکھو، کیونکہ صبر میں طاقت ہے اور شکر میں اللہ کی ہاں میں ہاں ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری رضا ہے اور ایک میری رضا ہے۔ اگر تو نے خود کو سپرد کر دیا اس کے جو میری رضا ہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا وہ جو تیری رضا ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری رضا ہے
تو میں تجھ کو تھکا دوں گا اس میں جو تیری رضا ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری رضا ہے، میری رضا ہے۔